الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج 24واں روزہ ہے، 24ویں پارے کی سمری بیان کریں گے، اور آج کی رات یعنی اس کی جو 24ویں پارے والی تھی وہ بھی کور کر لیں، جیسے وہ مشہور آیت کہ اے میرے بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ سورہ المؤمن جو ہے اس کا نام مومن بھی ہے اور دوسرا اس کا نام غافر بھی ہے۔ اس سورت کا نام یہ اس کا نام مومن ایک بہادر مومن کی وجہ سے ہے جو فرعون کا قومی بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکا تھا، پر ابھی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی ایمان لانے کی۔ اور جب فرعون نے اپنے سارے حواریوں کو یعنی اپنے سارے کمپینینز کو اکٹھا کیا تو اس کو بھی بلا لیا، تو ادھر فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہ وہ جادوگر ہیں اور وہ تمہارے دین کو بدل دیں گے، ملک میں فتنہ فساد برپا کر دیں گے، لہٰذا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو مرد مومن یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی ایسی بات کی ہے جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو، جو ملک کے لاء کو اپوز کرتی ہو، تو کوئی اگر ایسی بات نہیں کی۔ اور دوسرا اگر تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں تو ان کا دین ترقی ہی نہیں کرے گا، وہ خود ہی مر جائیں گے، یعنی ان کا پیغام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ سچا ہے، یعنی اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو خدا کے غضب سے ڈرو اور پہلی قوموں کو جو اللہ نے جو پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ اس کا ایسا ایک پاورفل سپیچ تھی اس مرد مومن کی کہ سارا جو اس کا پوری جو اجلاس تھا، میٹنگ تھی، ساروں پہ سناٹا چھا گیا اور کسی نے بھی قتل کی حمایت نہیں کی۔ تو یہ اس مرد مومن کی وجہ سے اس سورت کا نام المؤمن ہے۔ اس میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں اللہ نے بندوں کو ایک بار پھر مغفرت کی نوید یعنی خوشخبری دی کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سرکش جو مطلب بالکل ہی اوپنلی نافرمانیوں پہ آگے ہوئے ہیں، ان کو سخت عذاب دینے والا اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پورا اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، امام ابن کثیر اس واقعے کو لے کے آئے ہیں کہ ایک بڑا پاورفل، بڑا ایک کریجیس آدمی تھا، وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نہیں آیا تو آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ شراب پینے لگ گیا ہے۔ آپ نے خط لکھا اور اس خط میں یہی آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا، آپ نے یہ آیت لکھی، یہ آیت ساتھ لکھ کے بھیجی، اور آپ نے مجلس والوں سے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں، کہ بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ اس کا دل پھیر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے۔ جب حضرت عمر فاروق کا خط اس بندے کے پاس پہنچا، وہ کہنے لگا اس خط میں مجھے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے، معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ خط پڑھ کے رونے لگا، توبہ کر لی، معافی مانگی اور شراب کو پکا ہی چھوڑ دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی توبہ کا پتہ چلا کہ اس نے توبہ کر لیا، تو پھر آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو نا تمہارا کوئی بھائی اس طرح پھسل گیا ہے، گناہوں کی طرف چلا گیا ہے، تو فرمایا پھر اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، یعنی وزڈم کے ساتھ اسے واپس انوائٹ کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے۔ فرمایا اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ کیسے؟ کہ اگر تم اسے برا بلا کہو گے، غصے نال اسے رد کر دو گے، یہ شیطان کی مدد ہوئے گی۔ ہماری سوسائٹی میں اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ ہم جب کسی کو برا بلا کہتے ہیں، میں نے بڑا دیکھا ہے کہ لوگ او چھڈو جی، وہ تو ان پڑھ نے، او جی وہ جاہل نے جی، پیڑا کہن نال نہیں تا کسی نے ٹھیک ہونا، برا کہنے سے کسی نے نہیں ٹھیک ہونا۔ ان سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، اچھے طریقے سے انہیں انوائٹ کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو اس میں بہت کچھ ہے۔ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں نفرت، مرض سے نفرت ہے، مریض سے کوئی نفرت نہیں ہوتی ڈاکٹر کو۔ تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ اگر میں اور آپ بھی کوئی دیکھیں نا، کوئی بندہ بھائی آگے پیچھے ہو گیا تو اس کے لیے دعا کریں
اور اس کے لیے اچھے طریقے سے اسے کوشش کریں کہ وہ واپس آ جائے، نہ کہ ویکھیا ہی وہ کی کرنا پیا، وہ کتنے پہنچ گئے نے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ سمجھ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں آیا کہ وہ مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، کور کیے ہوئے ہے۔ جنہوں نے توبہ کی ہے، تیرے راستے کی اتباع کی ہے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ سے عذاب سے بچا۔ یعنی وہ فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں جو خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے بتایا کہ وہ نہ صرف اس بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کی جو نیک اولاد ہے، ان کے جو گریٹ گرینڈ فادرز ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعا مانگتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ یعنی بندہ خود تو ہے ہی، فرشتے اس کی جنریشنز کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ کافر قیامت والے دن کفار کو قیامت والے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو جتنا اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، کہ اس سے زیادہ اللہ کو تم پر غصہ آتا تھا جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم پھر بھی کفر کرتے تھے۔ آگے پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، سارے جانتے ہوں گے مگر خاموش ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اللہ کی، جو واحد سب پر غالب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو، سینے میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ نظر کدھر گئی ہے، اس کی خیانت بھی رب جانتا ہے اور اس میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ کتنے کو برے پلان کسی نے کس کے لیے کیا بنا کے رکھے ہیں، کس کے لیے کوئی کینہ رکھتا ہے، کس کے لیے کوئی اندر نفرت رکھتا ہے، برے پلان رکھتا ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے اور رب اس کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی پاکیزگی عطا فرمائے اور باطن اور من کی بھی پاکیزگی عطا فرمائے، صاف پاکیزہ ہوئے۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا تیرے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھ خالی موڑ دے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ کو بڑی پسند ہے، پوری یقین کے ساتھ، پوری قوت، یعنی یقین کی قوت کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ایک آیت کا ترجمہ یعنی کہ بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ پھر لاجیکلی سمجھایا گیا ہے کہ یہ اتنی کائنات کو بنانا یہ بندوں کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے پر لوگ اسے نہیں جانتے۔ آگے جا کے فرمایا اللہ نے انسان کی تخلیق، اس کے بعد موت تک کے اس کے سارے جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ آگے سورہ ہا میم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کے ایک نام حامیم سجدہ ہے اور دوسرا اس کا نام سورہ فصلت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور جو نان مسلمز تھے ادھر ان کو جسے کہتے ہیں اس چیز کی بڑی سٹریس اور ٹینشن ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ابتدائی جو آیات ہیں نا سورہ حامیم سجدہ کی، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی روایات لے کے آئے۔ ان میں سے مختصر سی اگر بات کر کے گزروں تو وہ عتبہ والا وہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے کہا کہ میں جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کوئی ڈیل کر کے آ جاتا ہوں، تو اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کے لیے چند سجیشنز لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی اس دعوت کا مقصد مال بنانا ہے تو ہم آپ کو بڑا مال دیں گے، اگر آپ کسی عورت سے شادی کے خواہاں ہیں تو ہم پتہ نہیں ہم قریش کی 10 عورتوں کے ساتھ آپ کا نکاح کریں گے، اگر آپ پر کوئی جنات کا قبضہ ہے ہم بہترین طبیب سے یعنی ڈاکٹر سے آپ کا علاج کروائیں گے، نعوذ باللہ، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں۔ اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب اس صورت کی ابتدائی آیات پڑھی تو اس نے آپ کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ لیا تھا کہ نہ کریں اللہ کا عذاب آ جائے گا، مطلب وہ جانتے تھے نبی پاک علیہ السلام سچے ہیں۔ تو اس سے ایک بہت بڑا یہ واقعہ آگے بھی اور اس کی تفصیل ہے، مگر اس پہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ میں اور بھی جتنے لوگ کچھ دین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نہ بادشاہی کی بھوک ہونی چاہیے، نہ عزت کی، نہ پیسے کی، نہ مال کی، نہ عورتوں کی، کوئی دنیاوی بینیفٹ جو ہے نا اس سارے مقصد میں جو ہے نا وہ اس کو کرپٹ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کا اثر ہی نہیں رہتا، اس میں وہ تاثیر ہی نہیں رہتی جب نیت جو ہے نا کرپٹ ہو جاتی ہے۔
اللہ اکبر، غور سے سننا ہے۔ آگے جا کے اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کان، آنکھیں، جلد، یہ ساری بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ بندے کے اپنے ہاتھ، کان، آنکھیں، یہ بھی بندے کے اعضاء، اور پچھلے پارے میں بھی کل ہم نے یہ بات پڑھی ہے۔ اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا دن، ایوری ڈے، یہ ندا کرتا ہے، یہ آواز دیتا ہے کہ آج میں نیا دن ہوں، جو تو عمل میرے اندر کرے گا کل قیامت میں اس کی گواہی دوں گا۔ یعنی صرف جسم کے اعضاء نہیں وٹنس ہوئیں گے، یہ جو موومنٹس ہیں نا ٹائم کے، یہ جو گزر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ اس نے اس دن نیکی کی تھی۔ اور میرا ایمان ہے اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے کہ یہ دن، یہ لمحے جو گزر رہے ہیں نا رمضان کے سارے، اور آپ ماشاءاللہ روٹین کے ساتھ یہ قرآن پاک کی سمری سنتے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے یہ دن میرے اور آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ قرآن کو سمجھنے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دن گواہی دے گا قیامت والے دن، اور فرمایا جب دن آگے کہتا ہے جب میں چلا گیا تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ فرمایا اس طرح ہر رات بھی انسان کو یہ ندا دیتی ہے کہ میرے اندر کوئی کام کر لے اچھا، اور اگر تو اچھا کام کر لے گا تو میں قیامت والے دن تیری گواہی دوں گا۔ سو جسم کے اعضاء ہی نہیں بلکہ یہ ٹائم کے جو موومنٹس ہیں نا، یہ بھی میری اور آپ کی گواہی دیں گے کہ اس نے میرے جو اچھا اس میں کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا اس دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ کل قیامت والے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ مطلب اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ کر لو۔ آپ سارے جانتے ہیں لوگ بیلنس شیٹس بناتے ہیں، لوگ اپنے بزنس کے لیے کتنی ڈاکومنٹیشن ہے، کتنی ڈاکومنٹیشن ہے بزنس کے لیے۔ کیوں ڈاکومنٹیشن ہوئے گی؟ بزنس کا پتہ چلے گا کیا کمایا اور کیا نہیں۔ زندگی اس سے بہت بڑی چیز ہے، بزنس زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی بہت بڑی اس سے چیز ہے۔ اس لیے اچھا ایک پلان، پروگرام اچھا ہو تاکہ یہ مومنٹس جو گزر رہے ہیں نا یہ گواہی بنے ادھر کہ بڑا پیارا اس نے پلان کر کے بڑے خوبصورت دن، بڑے اللہ کرے یہ باتیں اثر کر جائیں۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر صبح ہوگی یا نہیں، اور پہنچ جائے گا تو زیر زمین، کہ کوئی پتہ نہیں سویرے تو اٹھنا ہے یا سویرے تو زیر زمین نیچے چلے جانا ہے۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو میں نے بات کی ہے نا، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ فرمایا جب اہل ایمان کی روح اس دنیا سے پرواز کرے گی تو ان کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے تمہیں نہ کسی بات کا خوف، نہ تمہیں کسی بات کا غم، انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی، انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے بڑی ضیافت کا مطلب بڑی ایک آنرلی ڈنر ایپ کہہ لیں آج کی زبان میں، اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے عرش کے جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی مومنین کے لیے نہیں بلکہ ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی جب مومنین کی روحیں بھی پرواز ہوئیں گی فرشتے استقبال کریں گے اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ضیافت ہے۔ کتنا سبحان اللہ مقام ہے ان لوگوں کا جو خوبصورت زندگی میری اور آپ کی امیجینیشن سے بڑھ کے ہے، جو خوبصورت نیکی، تقوی، پرہیزگاری میں زندگیاں گزارتے ہیں، ان کو اللہ نے کیا رتبے اور مقام عطا فرمانے ہیں۔ آگے فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، دوسروں کی بدی یعنی دوسروں کی برائی کا جواب نیکی سے دو، اور اس کے نتیجے میں جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے پہلے بھی بات کیا ہے۔ اللہ کرے یہ چیز ہمارے معاشرے میں آ جائے کہ ہم جو تعلق توڑے ہم اسے تعلق جوڑیں، جو ہمیں محروم کرے ہم اسے دیں۔ میں نے آپ کو وہ سنائی ہوگی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، پیچھے سے کسی نے آ کے چادر کھینچی ہے، وہ مبارک گردن پہ اس کے کنارے بھی پھرے ہیں، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ مجھے اللہ آپ سے بھی زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور اس پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے، پھر اس پہ بات ختم کر دوں گا، کہ وہ ایک مسجد کا ڈونیشن لینے ایک بندہ کسی کے پاس گیا، امام صاحب کو انہوں نے کہا کہ مسجد کے خرچہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، آپ ان کے پاس جا کے ڈونیشن کی بات کریں، وہ بڑے امیر آدمی ہیں۔ وہ پیسے لینے گئے، انہوں نے آگے ہاتھ کیا، انہوں نے کہا کہ مسجد کے لیے کچھ دیں، انہوں نے تھوک دیا۔ یہ انہوں نے برائی کی تھی،
وہ کہہ سکتے تھے تو جہنمی ہوئے گا، تو فلاں ہوئے گا، فلاں ہوئے گا، تو نے یہ کام کیا ہے کہ تو نے یعنی میں نے اللہ کے لیے پیسے مانگے ہیں، یعنی مسجد کے لیے پیسے مانگے ہیں اور تم نے تھوک دیا ہے۔ جب انہوں نے تھوکا تو اس بندے نے برائی ہے نا اس کا جواب نیکی سے دیکھے کیسے دیا۔ اسی امام صاحب نے دوسرا ہاتھ آگے کر کے کہا، فرمایا یہ تھوک تو تھا نا میرے لیے، میں ہے ہی تھوکنے کے قابل، اب رب کے لیے کیا دیتے ہو؟ بس یہ الفاظ بولے، اس کا دل میلٹ ہو گیا، اس کا دل موم ہو گیا۔ فرمایا آج کے بعد اس مسجد کے لیے کسی سے پیسے نہیں مانگنے، میں ہی اس کا اونلی رسپانسبل اور میں ہی اس کا ایک مین سپانسر ہوں گا، میں ہی آج کے بعد اس ساری مسجد کا خرچہ چلاؤں گا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ تھی کہ اس کی برائی کا جواب انہوں نے نیکی سے دیا تھا۔ اللہ ایسے ہی جو امام ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا سایہ معاشرے پہ قائم دائم رکھے۔ جب برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، رنگ ہی بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی، گھروں کا ماحول محبت والا ہو جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ لاسٹ کہ اللہ نے پھر وہ زمین کے بنجر ہونے کی مثال دی ہے، اس کا بھی پہلے ذکر آیا کہ کیسے اللہ بارش برسا کے اسے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ آخرت میں بھی مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اس پہ آج کے پارے کی سمری ختم ہوتی ہے۔ اللہ کمی بیشی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ آپ سب کو خوشیاں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔